آپ اندازہ لگائیے قرآن مجید کے تقریباً آدھے پارے کی تفسیر ایک تفسیر ہے مدارس میں جو طلبہ عالمیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، مولانا کا کورس پڑھ رہے ہوتے ہیں، فائنل ایئر سے پہلے والے سال ایک تفسیر پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے تفسیر بیضاوی۔ ایک سال تک یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، روزانہ 1 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں ترجمہ یعنی عربی کا ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے جو گرامر، بہت سے جو خوبیاں ہیں اسے بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے۔ نارمل انسان اس وقت بیٹھے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے میڈیکل کی کلاس میں کوئی جا کر بیٹھ جائے، جب تک اسے میڈیکل کی مبادیات کا علم نہ ہو تو وہاں بیٹھا رہے گا، پروفیسر پڑھاتے رہیں گے، لیکچر دیتے رہیں گے، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انجینئرنگ کی کلاس میں کوئی چلا گیا، اسے انجینئرنگ کے جو ہے رموز معلوم نہیں تو وہاں کیا بات ہو رہی اسے سمجھ میں نہیں آئے۔ اسی طرح تفسیر بیضاوی میں فائنل ایئر سے پہلے جو سال میں پڑھایا جاتا ہے، 1 سال تک روزانہ 1 گھنٹہ سبق ہوتا ہے، تب جا کر 1 سال کے بعد الف لام میم کا پارہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے طلبہ اس سبق میں بیٹھتے ہیں تو ان کو کانپنی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اتنی دقیق اور اتنی گہری بحثیں ہوتی ہیں کہ سمجھنے کے لیے دماغ پہ زور ڈالنا پڑتا ہے۔ بعض طلبہ کہتے ہیں میں بیٹھتا تو ہوں سبق میں جا کر، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو ذالک الکتاب، ذالکہ تو دور کے لیے ہے، لیکن ذالکہ ایک لفظ اس کا استعمال اس لفظ کا محترم کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ بہت محترم کتاب ہے۔ الکتاب، آپ سوال کریں گے کہ بھئی کتاب کہاں ہے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب تو قرآن مجید لکھ کر رکھا ہوا نہیں تھا۔ آج بھی الحمدللہ بعض نوجوان قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ سے نوجوان نے سوال کیا، حضرت ذالک الکتاب قرآن کہہ رہا ہے، یہ کتاب جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو قرآن رکھا ہوا نہیں تھا، تو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ میں بہت خوش ہوا۔ چلیے الحمدللہ اللہ کی روئے زمین میں کچھ بندے ہیں ابھی بھی اپنی لائن کے باوجود اس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید رکھا ہوا تو نہیں ہے، مدینے میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہو چکا ہے، 84 سورتیں جو نازل ہو چکی ہیں، مکی دور میں 84 سورتیں نازل ہو چکی ہیں، تو الکتاب میں جو الف لام ہے، اس الف لام سے وہ خاص کتاب یعنی وہ جو سورتیں ہیں وہ مراد ہے، اس میں وہ اشارہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ گفتگو اردو میں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ بھئی زید آیا تھا اور اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا، اب بار بار اس کا نام نہیں لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ ناشتہ بھی کیا، وہ چائے بھی پیا، کون ہے یہ وہ جو پہلے جس کا آپ نے نام لیا ہے، یہ وہ ہے۔ تو اسی طرح ذالک الکتاب میں کتاب سے مراد قرآن کا وہ جو بڑا حصہ نازل ہو چکا ہے پہلے وہ ہے، اور وہ تحریر میں لکھا ہوا بھی ہے اور ذہنوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں پہلی چیز اللہ نے بتایا کہ بھئی اس کتاب کو تم اطمینان سے، تسلی سے، سکون سے، شوق سے، محبت سے پڑھو، کیوں؟ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
تعلیم یافتہ حضرات ہیں، میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کالجوں کا جو سلیبر ہوتا ہے، سیب فیکلٹی کا جو سلیبر ہوتا ہے، 2 سال کے بعد وہ کتاب بدل دی جاتی ہے۔ اسکولوں میں جو نصاب ہے 3-4 سال میں بدل دیا جاتا ہے، بلکہ ایک سیمسٹر کی کتابیں دوسری سیمسٹر والے جب اسی کو پرانی لے کر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے نہیں بھئی یہ سلیبر نیا آ گیا ہے۔ ہر مصنف اپنی کتاب کو جب چھاپتا ہے تو لکھتا ہے یہ پہلا ایڈیشن ہے، یہ دوسرا میرا ایڈیشن ہے، پہلے ایڈیشن میں یہ چیزیں نہیں تھی، یہ دوسرے ایڈیشن میں ہے، اس لیے دوسرے ایڈیشن کو بھی خرید لو۔ دوسرے ایڈیشن کے بعد چوتھا ایڈیشن آتا ہے، چوتھے ایڈیشن میں وہ پھر کہتا ہے کہ بھی پہلے کی کتابیں ہیں تو ان کو رکھ دو، چوتھا ایڈیشن لے لو، اس لیے کہ اس میں اور کچھ چیزیں اضافے کے ساتھ آپ کو ملیں گی اور کچھ غلطیاں تھی جو اس کتاب میں تھی اس میں نہیں ہے، اسے خرید لو۔ 3-4 سال میں 10 سال میں 10 ایڈیشن آ رہے ہیں، 10 ایڈیشنوں میں 10 چیزیں بدل رہی ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہم نے وہ پیش کیا تھا، جو تھیوری پیش کی تھی یا کوئی چیز بتائی تھی، اب وہ نہیں چل رہی ہے، اب یہ تھیوری چل رہی ہے، اس لیے اس ایڈیشن کھولو۔ اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، لوگوں یہ کتاب وہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، 23 سال میں نازل ہوئی اور 13,000 سال گزر گیا، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو ہے کوئی تھیوری یا کوئی چیز ایسی ہے کہ اب وہ قابل عمل نہیں ہے، اب آپ کو جو ہے اس میں تھوڑا سا چینجز کرنا پڑے گا، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہے کتاب، کتاب کا لفظ قرآن کے علاوہ کسی کو بولا ہی نہیں جا سکتا، اتنی کمپلیٹ کتاب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے اور مدینے میں مکے میں سب انہوں نے علم حاصل کیا۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب کہتے ہیں ماں کو اصل، اس میں انہوں نے قرآن و حدیث سے استنباط کر کے مسائل اور دوسری چیزوں کو جمع کیا۔ کتاب مکمل ہونے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں کو تقسیم کیا اور کہا اس کے اندر جو غلطیاں ہیں اسے پکڑو اور اسے صحیح کرو۔ ایک مرتبہ کام ہوا، حضرت امام شافعی نے فرمایا دوبارہ کرو، دوبارہ کیا گیا، پھر بہت سی چیزیں اس میں پکڑ میں آئی، ہوتے ہوتے 17 مرتبہ کام ہوا۔ چھوٹی کتاب نہیں ہے، کئی جلدوں میں بڑی کتاب ہے۔ 17 مرتبہ کی تصحیح ہونے کے بعد 17ویں مرتبہ بھی بہت ساری چیزیں پکڑ میں آئی کہ یہ لفظ صحیح نہیں لکھا ہوا ہے، یعنی عبارت اس طرح کی اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ جب 17 مرتبہ تصحیح کرا لیا کئی لمبے عرصے کے بعد تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چھوڑو بھائی، اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میری کتاب غلطیوں سے پاک ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اب جیسی ہے ویسی رہنے دو، ایسی ہی چھپا دو۔ 17 مرتبہ کی تصحیح کے بعد بھی یہ حالت۔ عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے 40 سال کی عمر تک الگ مسئلہ رہتا ہے، 40 کے بعد اس کے سوچنے کا، اس کا نظریہ، اس کا ویژن بدل جاتا ہے، 60 کے بعد اور بدل جاتا ہے، اور آخر عمر میں جب آدمی بستر کا ہو جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ میں 25 میں بھی ٹھیک نہیں تھا، 40 میں بھی ٹھیک نہیں تھا، 60 میں بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اب میں ٹھیک ہوں کہ یہ جو سمجھ رہا ہوں کہ میں وہ ٹھیک نہیں تھا۔
لیکن افسوس کہ اب میرے سمجھنے نہ سمجھنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب پہلے وزیر تعلیم ہمارے ملک کی، بڑی ہستی، قرآن مجید کا ترجمہ لکھا اور خدا جانے کتنا علمی سرمایہ چھوڑ کر گئے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، آزادی سے پہلے مہاراشٹر کے شہر احمد نگر کی جیل میں ان کو بند رکھا گیا تھا کئی سال تک۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو خطوط لکھے تھے، غبار خاطر کے نام سے وہ خطوط چھپے ہیں۔ اردو ادب میں جو آدمی فائنل ایئر میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اردو ادب میں پی ایچ ڈی کے طالب علم کو وہ خطوط پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ خطوط انہوں نے کہا احمد نگر کی جیل میں بیٹھ کر لکھا تھا، اور وہ خط ڈالے بھی نہیں گئے، اس لیے کہ جیل سے کوئی چیز باہر نہیں بھیجا جا سکتا تھا کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ وہ خطوط جو لکھ کر وہی ان کے پاس محفوظ تھے، بعد میں ان کے خالق نے اسے چھپوایا، تو آج اردو ادب کا وہ بہت بڑا خزانہ مانا جاتا ہے۔ اکثر ہم لوگوں کو بھی غلط فہمی رہتی ہے یا خوش فہمی رہتی ہے، ہم بھی اردو بولتے ہیں، ہمیں پوری اردو آتی ہے۔ نہیں بھائی، پوری تو کیا، اس سے قریب میں بھی نہیں آتی۔ اب سنیے، مولانا ابوالکلام آزاد اتنی بڑی شخصیت، ترجمان القرآن لکھا اور خدا جانے کیا کیا سب کچھ کیا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی اور یہ کہا کہ میرے مرنے کے 20 سال بعد اس کتاب کو چھاپا جائے۔ یہ کتاب لکھ کر رکھ رہا ہوں، لیکن کوئی اسے اب نہ چھاپے، میرے مرنے کے 20 سال بعد چھاپا جائے۔ ان کے مرنے کے 20 سال بعد چھاپی گئی، انگریزی میں بھی ہے وہ کتاب، اردو میں بھی۔ اب اس کتاب میں کیا ہے وہ سنیے۔ اس کتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسا بڑی شخصیت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچتا رہا، لیکن مجھے عمر کے آخر میں احساس ہوا یہ میری غلطی تھی، میں اسے صحیح سمجھ کر ان کے پیچھے دوڑتا رہا، لیکن مجھے بہت جلدی احساس ہوا کہ یہاں میرے سے بھول ہوئی ہے، یہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہاں میرے سے چوک ہوئی ہے۔ اور میں یہ کتاب اس لیے 20 سال بعد چھپوانے کی بات کر رہا ہوں کہ اب اگر چھپے گی تو کافی ہنگامہ ہو جائے گا۔ 20 سال کے بعد لوگ بھول بھلا جائیں گے، اس موقع تک بہت سارے لوگ چل بھی بسے ہوں گے، اس لیے تب اس کتاب کو چھاپنا۔ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے کتاب۔ عزیزان گرامی، بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت، اس آدمی کو بھی انتقال سے پہلے ہی احساس ہو گیا کہ کہاں مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی۔ تو انسان کی یہ کیفیت ہے، وہ کبھی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، لوگوں یہ جو کتاب ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی چیز نہیں ہے، اس لیے اس پر تم جتنا وقت لگاؤ گے، جتنی محنت کرو گے، جتنی اس کی عظمت کرو گے، جتنا اس سے محبت کرو گے، جتنا اس سے لو لگاؤ گے، تمہیں آگے چل کر کوئی افسوس کا موقع ملنے والا نہیں ہے کہ میں نے اس کتاب پر اتنی محنت کی، 10 سال کے بعد مصنف کہہ رہا ہے کہ اس میں جو میں نے تھیوریز بیان کیے تھے وہ صحیح نہیں ہے، جدید چیزیں ایسی ہیں۔ قرآن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ایک ہی قرآن مجید ہے جو من جانب اللہ نازل ہوا، اسی کو پڑھ رہے ہیں، اسی کو پڑھا رہے ہیں، اسی کو یاد کر رہے ہیں۔ بقیہ کوئی آدمی دنیا میں کسی ایک کتاب کے بارے میں اشارہ کر کے کہہ دے کہ یہ کتاب تب سے لے کر اب تک اسی حالت میں، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں، کوئی ایک کتاب بتا دے آپ تاکہ توریت اور انجیل کو بھی ساتھ میں داخل کر لیجئے، وہ لوگ بھی نہیں کہہ سکتے
مانتے ہیں کہ توریت کے الگ الگ 40 نسخے ہیں، معتبر 4 ہیں، اس میں یہ چینجز ہم نے اس زمانے میں کیا، 100 سال بعد اس میں یہ کیا، لیکن قرآن مجید میں ایک حرف کسی نے کبھی کوئی کہا ہو کہ نہیں بھئی یہ حرف یہاں پر بدلنا چاہیے، یہاں یہ تبدیلی آنی چاہیے، لا ریب فیہ، نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے آپ اس میں دلچسپی لیں، اس سے محبت کریں۔ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب، گائیڈنگ کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے۔ جو اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، جنہوں نے اللہ سے محبت کر رکھی ہے، ان لوگوں کو یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے، اور ایسا راستہ دکھاتی ہے کہ پھر وہ آدمی کبھی بھٹکتا نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت کے معنی ہے منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ میں آپ کو مسجد کے گیٹ پر مل کر پوچھوں کہ بھئی مجھے بنشپ گلی کا جو ہمارے محلے کا عیدگاہ ہے وہاں جانا ہے، تو اب عیدگاہ تک پہنچانے کے 2 طریقے، ایک یہ ہے کہ آپ یہیں کھڑے ہو کر مجھے ڈائریکشن دے کہ مولانا سیدھا چلے جائیے، ڈیٹیک میں لیفٹ لے لیجئے، پھر جاتے رہیے، وہاں پر ایک چوراہا آئے گا، وہاں رائٹ میں چلے جائیے، اوپر جائیں گے، پھر وہاں رائٹ میں اندر داخل ہوں گے، عیدگاہ مل جائے گا۔ راستہ بتانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا راستہ بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے پوچھا عیدگاہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا اچھا عیدگاہ چاہیے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر عیدگاہ کے اندر مجھے چھوڑ دیا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو یہاں ہدایت سے مراد یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر لے جا کر آپ کو وہاں پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنگ کرنے والی ہے۔ کیسی گائیڈنگ؟ آپ کو منزل مقصود پر لے جا کر چھوڑ دے گی اگر آپ نے اس کتاب میں دلچسپی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب جو ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں، ہمارے مسجدوں میں، ہمارے ہر جگہ موجود ہے، ہم اس سے گائیڈنگ حاصل نہیں کر رہے ہیں، رہنمائی نہیں لے رہے ہیں، اور بہت سے بہت رہنمائی کا مطلب ہم نے اس کتاب کا صرف اتنا رکھا ہے کہ کچھ مخصوص راتوں میں، مخصوص ایام میں، مخصوص مہینوں میں پڑھ لیں، اتنا نہیں ہے۔ اس سے بہت آگے کی یہ کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کے قریب آئی ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جسے اور بھی قرآن نے دوسرے ناموں سے، فرقان کے نام سے یاد کیا، اور ناموں سے یاد کیا، اس کے قریب آئیے، اس سے محبت کیجئے، اس کی عظمت کو دلوں میں لائیے، اس سے رہنمائی حاصل کیجئے، اسے کھولیے، اسے پڑھیے۔ اس کے بغیر اللہ کے نبی نے فرما دیا کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ایسی رہنمائی اور رہبری والی کتاب کو ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔